سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى ومنا ثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس رعاك الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ للآخر آیہ. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جو آیت میں نے آل عمران کی سنائی آپ کو یہ آیت نمبر 112 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. عزیز سامعین آج ہمارا مضمون یہ سورہ آل عمران کی 112 نمبر کی آیت پہ رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے یہ شروع کرنے سے پہلے میں سب تہہ دل سے آپ سے معافی کی اور معذرت کی طلبگار ہوں. میرا گلا خراب ہو گیا تھا اور میں بالکل ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی تھی، اس وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہو گیا ہے. تو اس ڈیلے کی وجہ سے جو کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا اور بڑی مجبوری ہو گئی تھی، گلا بالکل نہیں چل رہا تھا، ایسا ہو گیا تھا آواز نکل ہی نہیں رہی تھی. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تہہ دل سے معاف کریں اس کے لیے، اور کہ میں اس قدر لیٹ آپ کے اس میں آئی، ورنہ یہ بہت پہلے ختم ہو جانے کا، تقریباً جمعہ کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو اس کے لیے آپ مجھے معاف کریں. آج دیکھیے جو آج ہم نے آیت لی ہے اس کے حساب سے یہ قرآن پریڈکشن کر رہا ہے، اس قوم کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسان کے ذمے ان کو پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یعنی اللہ نے ان کو دو پناہ کی بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے اوپر آسمان سے اللہ اگر ان کو پناہ دے دیا تو دے دیا، اور نہیں تو انسان کے ذمے. انسان کے ذمے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب ہوا تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا نہیں امن ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کے خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں حمایت میں لے لیا. اس طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ اظہار انسانیت کی ہمدردی پہ، یا آپ بولیں کہ ہمسایہ، یعنی اسی حیثیت سے یہودی کی ریاست جو اسرائیل کے نام سے بھی آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے، وہ کچھ قوموں کا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے وجہ سے یہ وجود میں آئی ہے. تو آج جو ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں غور کریں گے، ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کا پس منظر. جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بات بتا کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، یعنی توریت کے حساب سے جو یہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر رسول آئے ہیں ان کے اس میں سے نسل میں سے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام رسول اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی. یہاں پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نبی اور عیسیٰ علیہ السلام رسول. ان کے درمیان 1400 سال کے درمیان کبھی اللہ نے ایسا وقت نہیں رکھا جب ان کو کتاب اور نبی نہ دیا گیا ہو. اس کے باوجود یہ اللہ کی ناشکری نافرمان قوم رہی تو اللہ نے پھر ان کو کیا کیا، ان کو ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دیا. اب ان کی ذلت اور مسکنت کی جو رومی سلطنت تھی ان کے پر 2 عذاب کا کوڑا برسا تھا.
یہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو لاسٹ ان کو عذاب کا جو کوڑا پڑا تھا، تو جو رومی سلطنت تھی، تو اس وقت رومی سلطنت جو ہے وہ کرسچن نہیں تھی. اب آپ ایک بات نوٹ کریے، وہ اس وقت وہ کرسچن نہیں تھی، وہ لوگ اپنا ایک الگ عقیدہ رکھتے تھے. تو وہ جب ان کی جو آئی ہے فوج، تو اس نے یہودیوں کو کچل ڈالا، اور ٹائٹس تھا، اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس موقع پر اس نے قتل عام میں 1,33,000 یہودی مارے گئے، 67,000 گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیجے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹر اور کولوسیوم میں ان کے جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کے تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے. اور پھر ان کو سامنے رکھا جاتا، اور ان کے بچے کیا کرتے تھے، شمشیر زنی اور تیر اندازی جو ہے ان کے اوپر مشق کرتے ہیں، ان کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، مر جائے، اتنی ان کو سخت سزا دی. اور ان کے ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کیا، یعنی جو پہلا ہیکل سلیمان، اس لیے ان کو یہ لوگ جو بنانے جا رہے ہیں ابھی تھرڈ ٹیمپل کی بات کر رہے ہیں. تو پہلا ٹیمپل جو تھا ان کو کس نے توڑ دیا تھا، یہ رومی ٹائٹس نے ختم کر دیا تھا. تو وہ گرا پڑا تھا، اتنا گرا پڑا تھا جب تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں آ جاتا ہے، تب تک وہ ہیکل سلیمانی ان کا گرا پڑا تھا ان کا. اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا. بعد میں کیسر ہیڈران نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں دور دراز تک یہودیوں کے داخل ہونے کی اجازت نہ تھی. اب اس کا نام ایلیا جب پڑا تو یہ کیا ہوا کہ کرسچن بادشاہوں نے اس کا نام رکھا. اب تھوڑی سی آپ کو ہسٹری یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آسمان پر اوپر اٹھا لیتا ہے. یہ ان کی سازش کی وجہ سے، یہ رسول کو قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے آخری وہ کوشش کی، اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت کا عذاب ڈالا، اور یہ کہا کہ تمہارا کوئی وطن نہیں ہوگا. تم کو کہیں پناہ مل گئی تو کسی نے اللہ واسطے دے دی تو تمہیں ملے گا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ عیسائی مذہب اور اسلام مذہب دونوں میں دو چیزیں مشترک ہیں. وہ دو چیز کیا مشترک ہیں کہ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا ہے. وہ کرسچن مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت ہو چکی تھی، پھر وہ اوپر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہولی فادر اور وہ ان کا بیٹے کا معاملہ آتا ہے، نعوذ باللہ. جبکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو پورا مجسم اٹھا لیا ہے. اور دونوں جو ہے نا اس بات پہ قائل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ رسول ہیں، اور یہ نعوذ باللہ ولد الزنا اور ان کو ساحر اور یہ سب کہتے ہیں. 3 سال تک یہود اور عیسائی آپس میں لڑتے رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اوپر اٹھا لیا گیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو بادشاہ تھے، رومن بادشاہ تھے، وہ جو تھا وہ عیسائی نہیں تھا، لیکن وہ جب یہاں پر آیا، ان لوگ کی کتاب دیکھتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا اور سب کچھ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں تو آتی، کیونکہ وہاں پہ کرسچنوں کا بہت بڑا چرچ وہاں پہ ہے یروشلم میں. تو پورا جو رومی سلطنت ہوتی ہے وہ 3 عیسوی میں رومی جو ہے وہ قسطنطین نام تھا اس کا، جس کے نام سے قسطنطنیہ تھا جو آج کا استنبول ہے، اس قسطنطین جو اس کو انگلش والے کہتے ہیں، وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے. جب وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے تو پولیٹیکلی عیسائی جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں. اور اس لیے وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے تک یہ جو عیسائیت جو ہے پھل پھول رہی تھی. جیسے آپ جب پڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو الحمدللہ، نہیں کیا تھا وہ لوگ پلیز اس کو 40 ایپیسوڈ میں ہے کر لیں، آپ کو بہت زیادہ گہرائی سے دین کے بارے میں بات پتہ چلے گی. تو جو عیسائیت بہت دور تک پھیلی تھی، ہم دیکھتے ہیں نجاشی بادشاہ بھی جو تھا عیسائی تھا، اور وہ کیا تھا، عادل بادشاہ تھا. تو یہ لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں، عیسائی مذہب اختیار کر لیتے ہیں، اور عیسائی جو ہے پولیٹیکلی جو دنیا میں جو پاورفل مذہب ہو جاتا ہے وہ عیسائی مذہب ہو جاتا ہے. اور یہودی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کمزور اور مغلوب اور ذلت اور مسکنت ان پر تھوپی رہتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیے. اب ان کو لے کر گئے، جب میں نے ابھی بتایا کہ اتنے لاکھ کا قتل کیا، اتنے ہزار مصر میں گئے، یورپ یہ لے کر گئے، ان کو غلام بنایا گیا، اور یہ بدترین قسم کی گھیٹوز میں رہتے تھے، اور ان کو لکھا جاتا ہے ہم یہودی ہیں، ہم پلید ہیں. ویسے وہ خنزیر کی طرح ان کے اوقات کرسچنوں نے بنا کے رکھی تھی.
اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ نے اس چہیتی قوم کو، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ چہیتی قوم کو جو منصب دیا تھا وہ اپنے منصب سے کیا ہو گئی تھی؟ غافل ہو گئی تھی، اپنے فرائض سے غافل ہو گئی تھی، اس قدر غافل ہو گئی، دنیا پرستی میں لگ گئی تھی، تو اللہ نے پھر ان کو یہ کڑی سزا دی۔ اب یہ کڑی سزا جب ان کو دی تو ان کا ڈائسفورا ہوتا ہے، یعنی وہ 2000 سال، آپ دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا، آج ہم جو ہیں، آج جو اسرائیل بن رہا ہے، یہ اس میں 2000 سال ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی ہے تو وہ جو ہوئی ہے 571 عیسوی جو تھی، اور ان کا ڈائسفورا تھا، یہ ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، تو وہاں سے شروع ہوتا، اور 610 میں آپ 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور 610 میں وحی کا نزول ہوا ہے، اور 610 سے لے کے آج 21ویں صدی یعنی 1400 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، اور یہ تقریباً 2000 سال سے ان کا ڈائسفورا ہے۔ اس ڈائسفورا یعنی منتشر یہ قوم جو رہی ہے، اس میں ان کا گولڈن پیریڈ جو تھا تو وہ یہ تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا اسپین میں، جو میں نے 3rd ایپیسوڈ میں بھی لیا تھا، ان کے پرائم منسٹر کو کوٹ کیا تھا، وہ سنیے گا آپ کہ کس طرح سے وہ ان کا عروج کا ٹائم تھا، جب وہ سکون سے تھے اور وہ خوب پھر اپنا کیا کرتے تھے، سازش کرنے والا ذہن کام ان کا کرتا تھا۔ بہرحال ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی 610 میں ملتی ہے اور آپ مکہ میں تھے، تب یہ مدینہ میں چھائے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے بیٹھے بیٹھے یہ خبر ان کو ملتی تھی کہ مکہ میں وہ نبی آیا ہے، وہ رسول آیا، اس نے رسالت کے دعوے داری کی ہے۔ ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اپنی کتابوں کے ذریعے پڑھ پڑھ کے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے پورے اتنے سال ہو گئے ہیں، 600 سال ہمارے ہو گئے ہیں ڈائسفورا کے، ایک رسول ہمارا آئے گا جس سے ہمارے سارا دکھ دلدر دور ہو جائے گا، تو اس رسول کے انتظار میں تھے، اور کتاب میں بار بار اس کی شکل، اس کی شبیہ ایسا بناتے تھے کہ ایک دم پہچانتے تھے کہ رسول آئے گا، نہیں کہ سارے لوگ پہچان لیں گے۔ کون؟ علماء دین اور ان کے ایلیٹ کلاس، ان کا جو اونچا طبقہ تھا، یہ لوگ۔ لیکن جب مکہ میں خبر ملتی تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہاں سے بیٹھ کے، مدینہ سے ہی بیٹھ کے یہ کفاروں کے ذریعے سوال پوچھواتے ہیں کہ آپ مدینہ مطلب پوچھئے کہ کیا ہے، آپ کس طرح سے پوچھو، ذرا بتاؤ کہ روح کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کوئی مصر میں ان کا کیا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری مکی سورہ ہیں۔ اب یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ سوالات کفاروں کے ذریعے پوچھواتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جواب سوائے رسول کے یا نبی کے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور جب پوری کی پوری بات، بلکہ فیوچر پریڈکشن، یہاں پہ جو اللہ نے ابھی ہم جو آج پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل، تو پہلی آیت تو اللہ رب العالمین بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، معراج اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اس کے بعد 10 آیتیں آتی ہیں ان کی بدبختی، کمبختی اور ناشکرا پن اور اس کا نجس کام جو وہ کر رہے تھے، کہ اس کی وجہ سے تم کتنی ذلت اور مسکنت تم پر آئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو بھروسہ کس پہ ہے؟ اپنی عقل پہ۔ اپنی کس پہ؟ کہ ہم جو دنیا کے جو سب چیز کنٹرول کر لیں گے، ان کو ہمیشہ سے اپنی عقل پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اور عقل مند کون تھا؟ یہ میں آپ کو بار بار اس لیے یاد دلا کہ جب دشمن کا نام لیں، پہلا ایپیسوڈ یاد رکھیں، شیطان۔ شیطان کو بھی کس پہ اپنا بھروسہ تھا زیادہ؟ اپنی عقل پہ، اپنے علم پہ۔ عقل اور علم، اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے اسلام میں جو سب سے پہلے بات ہے آتی ہے کہ الف لام میم، جب آپ دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد، اور جو پہلی سورہ اللہ اس کے بعد آپ کو ہدایت دیتا، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نازل کرتا سورۃ البقرہ، تو اس میں یہی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے جو کیا ہے؟ بلا شک غیب پر یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے، جو اللہ نے ان کو نوازا اس میں سے خرچ کرنا۔ تو یہ خرچ کرنا، اور یہودیوں کو ایک چیز پسند نہیں، خرچ کرنا، اور یہ 2 چیزوں سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی ذلت اور مسکنت کو حاصل کی، اور یہی 2 چیز آج امت مسلمہ کر رہی ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ لیں گے۔ تو یہ جب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جب تک تو ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ رسول ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی کتابوں کے ذریعے سے پورا حلیہ پہچان لیتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے والد اور ان کے چچا نے پہچان لیا تھا، لیکن قسم کھائی تھی کہ ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے کیا ہے، امیین میں سے کیسے آئے ہیں،
کیسے یہ امیین میں سے، اور جبکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے حجت کیا بیان کر رہا ہے کہ اگر تم ان کو مان لو گے تو تم کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین کو موقع دے رہا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مدینہ ہے، تم کو آنا بھی نہیں مکہ کہ تمہاری ناک کٹ جائے کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، اور دعوت محمدی پر لبیک کہو، یہی وہ راستہ ہے جو فلاح کا ہے، نجات کا ہے، مگر یہ اپنی مغروریت فرعونیت کے باعث سب سے بڑھ کر انکار کرنے والے ہو گئے اور دشمن بن کر رہے، اور آج تک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ دو قوم کو، یہ شیطان کو اور یہودیوں کو، شیطان جو ہے تمام انسانوں کا دشمن ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ مشرک اور نا یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تو وہ ان پہ محنت کرتا ہی نہیں ہے، ان کو لگے رہنے دیتا ہے، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور ویسا کام کر دے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، لیکن تاکہ وہ اپنے جہنم کو بک کیے رہیں۔ وہ محنت کرتا ہے کس پہ؟ ایک مسلمان پہ اور مومن پہ۔ اسی طرح سے یہودی یہ عموماً تمام انسانوں کو جینٹائل سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ جانور دو پیر کے جانور ہیں، ان کے ساتھ جو بھی تم کام کرو گے تو مباح ہے، اور یہ تمام انسانوں سے دشمنی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں سے خاص نفرت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول آئے، جو ہدایت نامہ آیا، تو کیسے یہ امیین میں آ گیا، وہ آج تک برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو لے ہی نہیں پا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود علماء کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ فلاح کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتہ کیا ہے، ہم تو اللہ کی وہ چہیتی قوم ہے، اللہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا آگ کا، اور اگر دے گا بھی تو ایام معدودات، یعنی بہت کم مدت کے لیے، تو تم ڈٹے رہو، لگے رہو کس پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماسٹر سٹروک مارا۔ جب آپ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کام کیا کرتے ہیں کہ آپ مدینہ والوں کو بلا کے ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں، تو اس میں تب مدینہ میں جو یہودی قبیلہ آباد تھا ان کو بلا کے معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مدینہ اسٹیٹ کو ہم ایک یونٹ کی طرح سے فائٹ کریں گے، اگر بیرونی طاقت کو اس پہ حملہ آور ہوگی تو کیا کریں گے، اس کو ایک یونٹ کی طرح ہم کیا کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے غدار، ہمیشہ سے وعدے خلاف اور ہمیشہ سے ریشہ دوانی، یعنی وہ پلاننگ سکیمنگ میں لگے رہتے تھے، اور وہاں جا کر کے قریش کے بولتے تھے آؤ آؤ لڑائی کرو۔ بدر ہو گئی تو سب سے پہلے جب بدر ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے قینوقا کے وہ معلوم پڑتا تو ان کو اللہ کے رسول نکالتے ہیں، احد کے بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور احزاب کے بعد بنو قریظہ نکالے گئے، تو اس طرح سے مدینہ سے یہودیوں کا وہ خاتمہ ہو گیا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہے عرب سے نکل جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب واقعہ آپ ان کو دیکھتے ہیں جو میں نے اپنا 3rd ایپیسوڈ میں لیا تھا کہ وہ کس طرح سے بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوتا ہے، جب ان کی فوج اسلامی لشکر وہاں پہنچتا ہے تو وہاں والے لوگ کیسے کہتے کہ وہ درویش بادشاہ ہوگا، آپ کو 3rd ایپیسوڈ سن لیجئے۔ تو وہ جب ہینڈ اوور کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس، جس کا ایلیا نام تھا اس وقت، تو وہ جب دیتے ہیں تو انہوں نے معاہدے میں کیا لکھوایا ہوتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ بڑی ابلیس قوم ہے، یہ بڑی بدبخت قوم ہے اور یہ بہت فتنی قوم ہے، اس کو اندر آنے مت دیجیے۔ تو آپ نے کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ دیکھیے، ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا اپنی پرسنالٹی اور خلافت کی برکت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت اور رحمت اور خلافت کی برکت نے اس قوم کو، اس بدبخت قوم کو بھی یہ نصیب کیا کہ وہ 600 سال کے بعد وہ زیارت کرنے وہاں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ان کے اوپر پابندی لگی تھی، آپ یاد کریں، تب سے جب سے رومی بادشاہ نے ان کو مارا تھا تب سے لے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ زیارت کرنے آئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ 3rd ایپیسوڈ کو پھر سے غور سے سن لیجیے گا کہ کس طرح سے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے خلافت میں ان کو امن مل گیا، ان کو تھوڑا سکون مل گیا، ان کو مار پڑنی کم پڑ گئی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سباہ نام کا یہودی جو مسلمان بہروپ لے کر آتا ہے، وہ شیعہ سنی کی فرقہ واری ڈلواتا ہے، اور ادھر طارق بن زیاد کے زمانے میں جو اسپین فتح ہوتا ہے وہ والا آپ یاد کریں، کس طرح سے وہاں پہ پروٹسٹنٹ کرسچن اور کیتھولک کرسچنز کی بنیاد یہی یہودی ڈلواتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی لوگوں کو جو
بادشاہت ٹائٹس نے جب مارا تھا، اس کے بعد جب وہ جو بادشاہ عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، تب سے کرسچن لوگ ان سے کیوں مارتے ہیں، ان کو کیوں مارتے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کا قاتل کون ہے؟ یہ یہودی گروپ ہے، تو اس لیے یہودی واجب القتل ہے ان کے نزدیک۔ تو اتنی سخت دشمنی کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے اندر سے توڑا کس کو؟ کرسچنوں کو، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے نام پہ۔ اور یہ دونوں بھی آپس میں ان کا بھی اتنا زیادہ لڑائی شدید کرے، میرے پاس آج موقع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتی کس طرح سے ان کو دونوں کو لڑوا کے یہ اپنی گریٹر اسرائیل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پروبیبلٹی کا، پروبیبلٹی یعنی امکانات کی، امکان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کی 50% آپ کی باتیں صحیح ہو تو باقی سب بھی صحیح ہونے والی ہیں۔ تو قرآن آج تک یہ بات کہہ رہا ہے، 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کبھی اپنا ہوم لینڈ نہیں ملے گا، لیکن جب ملے گا تو کب ملے گا؟ یہ اللہ کے ذمے یا تو پھر انسان کے ذمے، یہ کبھی اپنا ہوم لینڈ نہیں بنائیں گے۔ اللہ نے ان کو قرض کیا تھا، اور جب یہ آئیں گے اپنی من پسند جگہ پہ، تو کون سی جگہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، جب یہ 600 سال سے، جب میں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ انٹر نہیں ہو پا رہے تھے جیروسلم میں، تو کوئی یہودی سوچ بھی سکتا تھا؟ اور عمر رضی اللہ عنہ جب معاہدہ کر رہے تھے تب بھی تو انہوں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی تھی، لیکن انہوں نے کیا لکھ کے دیا کہ ان کو زیارت کرنے دیجیے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ اپنے ساری بات کو پورا کر کے رہے گا، تو اللہ یہاں پہ فرما رہا جب قیامت قریب ہوگی تو ان کو کیا کرے گا؟ اللہ جمع کرے گا، کیونکہ 2000 سال پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور اللہ نے ان کو سازش کرنے کے لیے، شیطان سے مل کے چال بازیاں کرنے کے لیے اور تمام پلاننگ اور سکیمنگ کرنے کے لیے اللہ نے بھی ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ 2000 سال سے یہ یہاں کبھی بھٹکتے ہیں، کبھی وہاں بھٹکتے ہیں، کبھی ان کی گورنمنٹ کے اس میں خوب مدد کر رہے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، اور اچانک سے سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، اور یہ مار کھاتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں کونے میں چلے جاتے ہیں۔ آج یہ اتنا سارا سکیمنگ کرنے کے بعد، پلاننگ کرنے کے بعد، کس طرح سے انہوں نے اسرائیل حاصل کیا ہے، تھوڑا سا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو کرسچن جب ایک تھے تو ان لوگ نفرت کرتے تھے یہودیوں سے، لیکن انہوں نے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک والی لڑائی لڑوا کے اور پروٹسٹنٹ کے ذریعے اپنا الو سیدھا کروا رہے ہیں۔ تو یہ بیلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے، اور یہ انگریز حکومت سے یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے خلافت تھی، خلافت عثمانیہ۔ اب 3rd ایپیسوڈ میں آپ سنے ہوں گے کہ کس طرح سے سلجوقی خلافت ختم ہو جاتی ہے، تو ایوبی آتی ہے، ایوبی کے بعد پھر خلافت عثمانیہ آتی ہے۔ خلافت عثمانیہ 400 سال بہت نہایت شاندار طریقے سے رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو 1917 میں یہ جو ہے خلافت عبد الحمید جو تھے، سلطان عبد الحمید آخری خلیفہ تھے، ان کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، ان کو رشوت اور بہت زیادہ سیاسی دباؤ ڈالتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے تھوڑا سا یہ فلسطین کا ٹکڑا ہمارے نام یہ کر دیں، مگر وہ اپنی کمزوری میں بھی بہت مضبوطی سے فلسطینی کا دفاع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جو معاہدہ خلیفہ ثانی عمر فاروق نے کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، یہاں ہم یہودیوں کو آباد ہونے نہیں دے سکتے، وہ زیارت کر کے جا سکتے ہیں، میری خلافت میں کہیں اور آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ مانتے نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ساز باز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو برطانیہ کی جو ملکہ ہے ان کے اندر وہ کرسچینٹی کو، اب جا کے دیکھیں کون سی کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ برطانیہ سے وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، اور ورلڈ وار 1914 سے لے کے 1918 تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ سازش کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں سازشوں کا جال بچھاتے ہیں، اور 1914 سے لے کے 1918 تک ورلڈ وار ہوتی ہے۔ اب ورلڈ وار کا نیریٹو یعنی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ وار کیسے ہوئی، تو کیا بات ہوتی ہے، ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 2 یورپ میں لڑائی ہوتی ہے، 2 عیسائی ملکوں میں۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ عیسائی اتنے زیادہ خونریزی پسند ہیں، کیا بولتے ہیں ورلڈ وار، ایسے 2 ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر پھیلتے پھیلتے وہ بڑھ جاتی ہے اور ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ کیسے 13 ملین ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوئے، اور 8.5 ملین زخمی ہوئے، اور پتہ نہیں کیا ہوئے، نمبر سب بات کرتے ہیں۔ پھر اسپینش فلو اور دونوں کو ملا کے 17 سے لے کے 100 ملین تک لوگوں کی جانیں گئیں، یہ ساری نمبرز کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا ہے کہ اس ورلڈ وار کو یہ یہودی کی سازش کی وجہ سے اتنے انسانیت کی موت کو انہوں نے انسانیت کو
اتنے لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بنے یہ یہودی. اور 1914 سے لے کے 1918 تک جو ہے ورلڈ وار ہوتی ہے. 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن, اور وہ ملکہ برطانیہ کو خوب پیسوں سے مدد کر کے راک شیلڈ وغیرہ نے پیسے ڈال کے مال ڈال کے اپنا حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یہ ورلڈ وار یہاں پہ ہو رہی ہے یورپ میں, اور ٹوٹ رہی ہے کون چیز, خلافت ختم. اور خلافت ختم ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, نیشنلزم کے نام پہ, یعنی نیشنلزم کے نام پہ قومیت کی بنیاد پر ملک بنائے جاتے ہیں. تو اس ملک میں آپ کیا دیکھتے ہیں, جارڈن, سیریا, عراق, یمن, سعودی عرب, یہ سارا کچھ ٹکڑے ٹکڑے خانے خانے میں بانٹا جاتا ہے, جس کو علامہ اقبال جیسا آدمی صرف سمجھ پاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ لوگوں نے جب وہاں پہ بانٹا ہے, تو آج ہم سعودی عربیہ نام جانتے ہیں, آج 100 سال سے. اس سے پہلے وہاں پہ کیا کہا جاتا تھا اس کو, حجاز. سعودی عربیہ تو آل سعود کے نام پہ. کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں, جن لوگوں نے, جو مجھ کو سنتے ہیں وہ آئے ہیں, تو میں لاسٹ ایئر میں نے 2020 میں لیا تھا, آپ اس کو سن لیں. ایک ہے ایرتغرل ڈراما لاک ڈاؤن اور ہم, اور اس کے بعد میں نے لیا تھا اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے لیسن فرام ہسٹری, تاریخ سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. وہ آپ ضرور سنیے, اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کس طرح سے انہوں نے آل سعود کے نام پہ, خاندان پہ یہ ملک بنا, باقی سلطنتیں قائم ہوئیں, اور ہاشمی فیملی جو مکہ کے شریف تھے ان کو لا کے بٹھایا کہاں پہ, جارڈن میں. اور جارڈن آج جو ہے وقف بورڈ کے نام پہ فلسطین کی پوری زمین کو کون مانیٹر کرتا ہے, وہ جارڈن کا کنگ کرتا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا, پہلی ورلڈ وار میں جو ایسٹرو ہنگیرین کرسچن جو ریجیم تھی اور زار ریجیم تھی وہ ختم ہوئی, خلافت ختم ہو گئی. اور دوسری ورلڈ وار جب ہوتی ہے, اب جب انہوں نے حاصل کر لیا, تو وہاں پہ کوئی یہودی رہنے آتا نہیں تھا, کہ یہودی اپنے کام میں اور دنیا پرستی میں یورپ میں چھائے ہوئے تھے, مگر اپنی آئیڈینٹی کو چھپائے رکھتے تھے. تو انہوں نے دوسری ورلڈ وار کرائی, اور اس دوسری ورلڈ وار کے چکر میں یورپ میں جو آپ بولتے ہیں نا ایک زلزلہ آیا سیاسی, اور اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ کیا ہوا, اور یورپ کی کمر بھی ٹوٹی. اور 1947 میں آپ دیکھیں گے کہ نا انڈیا پاکستان کو آزاد بھی ہوتا ہے, یہاں پہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے, برطانیہ کی ملکہ بہت کمزور ہو جاتی ہے, ان کا جو پاور ہے ختم ہونے لگتا ہے, جہاں کبھی ان کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوب رہا تھا ووٹ سب مٹنے لگتے ہیں. اور یہاں 1947 میں پاکستان وجود میں آتا ہے, 1948 میں اسرائیل کا وجود آتا ہے. اب یہ ان کی پلاننگ ہے. ان کا ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ابھی آج کل جو اسرائیل لوگوں کا, آپ وہ کھلے عام بات کہہ رہے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی, اور دوسری وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل, تیسری کہتے ہیں شہادت مسجد اقصیٰ, چوتھا ان کا تھرڈ ٹیمپل, اور ففتھ ہے تھرون آف ڈیوڈ. یہ ان کا ماننا ہے. اب وہ بہت نا کبر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے ایجنڈے کو حاصل کرے گا, لیکن اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امکانات, قرآن کہتا ہے ہم ان کو گھیر لائیں گے قیامت سے پہلے. اور حدیث کے بھی ایک مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جنگ ہوگی, اس کا نام کیا ہے, ملحمۃ العظمیٰ, یعنی بہت بڑی جنگ ہوگی. اس میں آپ سسٹم نے کہلوایا ہے کہ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ بہت ہی بڑی جنگ, بہت ہی شدید خونریزی اس میں ہوگی کہ آپ ورلڈ وار 1, 2 دونوں بھول جائیں گے. اس قدر خون انسانیت کا بہے گا. اب ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا تو اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی سوائے لاش کے. اور ایک جگہ یہ بھی حدیث ہے کہ کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 یعنی 99 قتل ہوں گے, اور یہ گراؤنڈ بنے گا مڈل ایسٹ. آج آپ دیکھیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ جنگ ہونی ہے وہی مڈل ایسٹ میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہہ دی ہے وہ ہو کے رہے گی. ابھی نیشنلزم کے نام پہ یا قومیت کی بنیاد پہ جو خانے خانے میں مسلمانوں کو بانٹا گیا, تو مسلمان سیاسی طور سے اس سے کمزور ہوا. فلسطین جو تھا وہ اس کو بنایا گیا پہلے مسئلہ, جب سعودی بنا ہے, یہ سب بنا ہے, تو ان لوگوں نے اس کو بنایا کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے. اور ترکی کون ہے, ترکی جو ہے اجمی ہے, اس میں نفرت پیدا کی گئی. اور اس طرح سے انہوں نے اس کو عربوں کا پہلے مسئلہ بنایا, اور پھر فلسطین کو ایک دم کمزور کر کے اکیلا چھوڑ دیا گیا. جبکہ فلسطین کبھی بھی عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے.
قبلہ اول جو ہے یہ تمام امت کا ہے، یہ صرف خالی عربوں کے لیے تھوڑی نا قبلہ اول تھا، یہ سب کے لیے تھا. لیکن یہ لوگوں نے کیا کیا، سب سے پہلے نیشنلزم لائے، ملک میں خانے خانے میں بانٹا گیا، اور ہم کو دین کی بنیاد پر بھی بانٹا گیا. کہیں عربی یہ سعودی اسلام، کہیں ترکی اسلام، اس طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خانے خانے میں بانٹنے کا کام ہوا. اور نیشنلزم کو اس قدر ان لوگوں نے پروموٹ کیا، اس قدر پروموٹ کیا کہ آج جو بھی لڑائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں تو پوری اس گلف میں پہلے الگ الگ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو لڑوایا گیا آپس میں، ایران عراق، اس کے بعد گلف وار، اس سب میں لڑوا کے ان کی اپنی کمزوری میں اتنا الجھا دیا گیا، اور ان کی جو کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ڈروایا گیا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی تو تمہارا ہم کیا کریں گے، تمہارا معاملہ. وہ جو عرب سپرنگ کے نام پہ جتنی تبدیلی آئی تھی تو یہ عرب سپرنگ ان لوگ نے کروایا تھا، اور اپنے من پسند کے لوگوں کو بٹھاتے تھے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. یہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی بزدل قوم ہے، یہ کبھی بھی سامنے آ کے لڑتی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے یہ کام کر رہی ہے. اللہ اپنا کام کر رہا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی جنگ عظیم ہوگی، کیونکہ یہ ورلڈ وار 1 کرایا تب جا کے ان کو پہلے پیپر میں ملا اسرائیل، جب ورلڈ وار 2 کرائے تو اسرائیل کا وجود آیا. اب یہ ورلڈ وار کہتے ہیں جب 3 آئے گی تو ہمارا جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس طرح کی سلطنت ہماری تب بن جائے گی، اور ہمارا مسیح آ جائے گا. اور جب یہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، آپ کو پتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں کہ اسرائیل نے اپنا نقشہ نہیں دیا ہوا ہے. تو ان کا یہ جو ہے کہنا ہے کہ دریائے نیل، یعنی جو مصر میں دریائے نیل سے لے کے فرات تک، اور یہ مدینہ کا کچھ حصہ جو خیبر اور جو میں نے بتایا آپ کو، یہ سارا حصہ وہ گریٹر اسرائیل کا ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہتے ہیں، اور میں اس بات میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث اب تک جب صحیح ہوئی تو سورہ آل عمران میں یہ بات کہی گئی ہے، اور جس وقت بنی اسرائیل میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ قیامت کے قریب ان کو لے آئے گا اور مارے گا، ان کو زبردست ان کو مار پڑنی، اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پہ ایک برسنا ہے. تو گریٹر گریو یارڈ ان کا ہوگا. بہرحال مگر اپنی اس ریشہ دوانی میں امت مسلمہ، اب اس 100 سال میں امت مسلمہ کا کیا رول رہا، یہ تو اپنا کام یہ کر رہے ہیں. تو مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. امت کے زیادہ تر تعداد غفلت میں سوئی ہوئی ہے، اور جو ان کے حکمراں ہیں وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہے. تو جس طرح سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا تھا، اسی طرح سے سیم اللہ رب العالمین جو یہ عربوں پہ پھر عذاب کا کوڑا برسے گا، اور یہ جو اتنے لوگ مریں گے، مڈل ایسٹ جو بیٹل گراؤنڈ بنے گا، تو اس میں زیادہ تر جو تباہی آئے گی وہ عربوں کے لیے آئے گی. ویل للعرب، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین کئی جگہ پہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو قرآن کو ہم نے عربی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ سب سے پہلے تم اس کے کیا ہوتے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پیغام کو لے کر کھڑے ہونے والے بنتے. جب تک یہ پیغام کو لے کر کھڑے رہے تو 600 سال تک عربوں کی حکومت رہی. اس کے بعد جب انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو معزول کر دیا. اب آپ دیکھیے گا کہ جب پہلے بھی بیت المقدس فتح کس نے کیا تھا؟ کرد نے کیا تھا، عربوں نے نہیں کیا. عربوں نے گنوایا تھا، خلافت بنو عباس میں گنوایا گیا تھا، اور کرد جو 88 سال کے بعد جو ہے وہ کرد سلطان نے اس کو فتح کیا تھا. اسی طرح سے اب یہ پیش گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کالے جھنڈے لیے ہوئے لوگ یہاں سے چلیں گے، جو کہ کہاں جائیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ خراسان سے. اور یہ لوگ ہوں گے جو کہ بولتے ان کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور یہ ایریا میں جا کے اپنے جھنڈے کو نصب کریں گے. یہ جو فوج چلے گی، اور یہ پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ہونا ہے. یہ یہاں سے خراسان جو ہے افغانستان. اب آپ افغانستان کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو آج جب یہ 100 سال سے، جب میں بتا رہی تھی 1914 سے لے کے 1918 تک، جب ورلڈ وار والی پیریڈ بتا رہی، تب سے آپ افغانستان دیکھیں، 100 سال سے افغانستان میں مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ جدوجہد. وہ لوگ اپنا خون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خالص خون بہا رہے ہیں. اللہ اس کو ایسی تھوڑی ضائع کر دے گا. وہ لوگوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہمیں یاد تازہ کرا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدری صحابی تھے، جو صحابہ کرام احزاب کر رہے تھے. احزاب میں آل پارٹی آ کے مدینہ کو اٹیک کی تھی. اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیٹو الائز ہے، اس سے پہلے برطانیہ آیا، وہ وہاں سے فرار.
افغانستان جو ہے 3 سپر پاور کا قبرستان بنا ہے. وہاں سے یہ جو ہے USSR تھا وہ ختم، اس کے ملک کے ٹکڑے ہو گئے، اور اب کرنٹ پاور جو ہے امریکہ ہے وہ ختم، اس کی عزت ختم. اور یہ ہونا ہے جس طرح سے 1914 سے 1918 کے بیچ میں ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ لپیٹی گئی. اس جنگ عظیم کے بعد آپ دیکھیے گا اسی امریکہ کو جس کے بل بوتے پہ یہ اسرائیل بنا ہے، جس کی پناہ سے یہ بنا ہے، اور جس کی پناہ لے کر یہ دنیا میں یہ ظلم کر رہا ہے، اسی امریکہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی ڈبائے گا، اس کے اوپر اس کی عزت کو خاک میں ملائے گا، تو وہ یہ ہے اسرائیل کو. کیونکہ جب اس کو خاک میں ملائیں گے وہ ڈالر کریش ہوگا، وہ ملک کریش ہوگا، تب جا کے تیسری طاقت ابھرے گی جو کہ ٹیمپریری رہے گی اسرائیل کی. اور یہ بھی حدیث ہے کہ دجال کی جو حکومت، مسیح دجال کی جو حکومت ہے صرف 40 دن ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا وہ دمشق کی مسجد میں وہاں سے اتریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تو ہیں لیکن وہ قیادت نہیں کریں گے. وہ فوج کی قیادت کون کرے گا؟ امام مہدی، جن کے بارے میں آتی کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے اور مکہ میں کعبہ کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس کے غلاف کو پکڑ کے رہیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت جب ان کو پکڑنے کے لیے دشمن لوگ آئیں گے تو بیضا ایک مقام ہے، وہاں پہ وہ لشکر دھسے گا. تو وہ ثبوت ہے کہ جب وہ دھسے گا تب پتہ چلے گا کہ صحیح امام مہدی ہے. تو اس کی نشانی کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. تو امام مہدی کو 2 مدد آئے گی، ایک زمینی ایک آسمانی. زمینی مدد جو ہے خراسان کی جو فوج ہے وہ مدد کرے گی، آسمانی عیسیٰ ابن مریم. اور یہ دونوں مل کے مسیح دجال سے باقاعدہ ان کی لڑائی ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ فالس مسایا یا جو جھوٹا مسیح دجال جو رہے گا اس کو قتل کریں گے لد کے پاس. اور یہ جو فوج خراسان والی رہے گی یہ اسلامی جھنڈے کو ایلیا میں جا کے نصب کرے گی. اور ایک اور حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک مدینہ ویران نہیں ہوگا، القدس اور القدس میں چہل پہل، یعنی القدس جو ہے سینٹر آف پاور بن جائے گا، تب تک جو ہے قیامت نہیں ہوگی. تو کیا آج مدینہ ویران نہیں ہے؟ تو میں آپ کو یہ اینگل کیوں دکھانا چاہ رہی ہوں؟ میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن جب اپنی ساری امکانی باتوں کو جب بتا رہا تھا، حدیث میں جتنی باتیں آئیں وہ سب صحیح ثابت ہو گئی ہیں، تو کیا یہ صحیح ثابت نہیں ہوگا؟ یہ بھی انشاءاللہ ایز اٹ از جو ہے ایسی ہی ایک دم اسی یقین کی طرح سے جیسے اللہ اور قرآن اور حدیثیں کہہ رہی ہیں اسی طرح سے صحیح ہونا ہے اور جوں کا تو ہونا ہے. لیکن اس دوران ہمارے ایمان کو ناپا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں. کیونکہ آج دنیا میں جو دجال کا مطلب ہوتا ہے ڈسپشن، دجال کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، دجال کا مطلب ہوتا ہے فریب. جو اس جھوٹی فریبی طاقت کو جو ناپتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے، ان کے ڈرونز کیا ہے، ان کے فائٹر جیٹس کیا ہے، جو لوگ ان پہ یقین رکھتے ہیں اور اس یقین کو جتنا میڈیا کے تھرو، چاہے جس بھی میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، آپ منہ سے بات ہی کر رہے ہو، ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات، اگر آپ نے قرآن کو پکڑا ہے اور آپ مضبوطی سے یقین کریں، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہیں مل ہی نہیں سکتا، ان کا اپنا وطن ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ کے ذمے یا تو انسان کے ذمے یہ رہے. اور بنی اسرائیل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے 104 نمبر کی آیت میں کہ ان کو تو اللہ نے قیامت کے دن جمع کرنا، تو ہمارا اگر یقین رہے گا قرآن پہ، ہم پڑھیں گے تب ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا. جس طرح سے جب جنگ احزاب ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو حزب اللہ تھے، جو اللہ کی پارٹی والے لوگ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ساری الائز پارٹی جب آ گئی تھی مدینہ پہ، ایک چھوٹی سی مدینہ ریاست پہ جب وہ حملہ آور ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کہا، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا اہل ایمان سے کہ تمہارا اللہ امتحان لے گا مال کے اور جان کے خوف سے اور جنگوں کی، اس سے اللہ تمہارا امتحان لے گا. کہیں آپ کا مال کا نقصان ہوگا اور جب جنگ ہوگی تو جان کا نقصان ہوگا، اور اس جنگ کے خوف سے تم کو اللہ آزمائے گا. تو وہ انہوں نے کیا فرمایا، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا. اور جو لوگ کا ایمان نہیں تھا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تو ہمیں آگے پھنسوا دیا یہاں پہ.
کیونکہ وہ لوگوں کا عقیدہ کس پہ تھا؟ وہ لوگوں کا فیتھ کس پہ تھا؟ دنیا اور دنیا کے تمام اسباب پہ، جبکہ اسلام مسبب الاسباب پہ یقین دلاتا ہے۔ تو جب وہ لوگ کامیاب ہوئے، جیسے احزاب ہوئی نہیں کامیاب ہوئے، اسی احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت دی گئی تھی کہ تم کیسر اور کسرا کو فتح کرو گے، تو ایران فتح ہوا یا نہیں؟ شام فتح ہوا یا نہیں؟ جب ایران فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے بلا کے سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنایا اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوں گے؟ وہاں ایران کے کنگن ہوں گے، تو آج تم پہن کے مدینہ میں گھومو اور بتاؤ کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت۔ تو یہ تو شروع میں بات کہہ دیا تھا۔ تو قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جب اس کی بات ابھی تک سب صحیح ثابت ہوئی تو یہ بالکل زندگی کے آخری وقت پہ، یعنی دنیا کی زندگی کا جو آخری وقت چل رہا ہے، اب قیامت بالکل قریب ہے، تو اس کے حساب سے یہ آخری دور کی جو آخری باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو بہو پوری ہونی ہے۔ اس کو آپ کو اور مجھے اپنے مضبوطی سے اپنے ایمان کو پکڑ لینا ہے۔ اس میں یہ ہوگا جیسے سیلاب جب آتا ہے تو سب چیز کو بہا لے جاتا ہے، جو لوگ مضبوطی سے اپنے اس پہ جمے رہیں گے تو اس جو دجال کا جو فتنے کا زمانہ ہے، یہ سیلاب دجالیت کا سیلاب ہے، یہ سیلاب جھوٹ کا سیلاب ہے، یہ سیلاب دھوکے کا سیلاب ہے۔ اسی لیے تمام انبیاؤں نے کہا کہ اس میں سے اللہ شر سے بچائے، دجال کے شر سے بچائے۔ لیکن جب چونکہ ہم یہاں پیدا ہو گئے ہیں، اس زمانے میں ہیں، تو ہمارا یقین جتنا قرآن پہ اور حدیث پہ ہوگا اسی طرح سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے جن اور انس کو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی صرف اس لیے کہ کوئی میری عبادت کریں۔ تو وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے، کس کی عبادت ہے؟ وہ دنیا پرستی کی۔ اور جو دنیا پرستی میں لگا، آخر کار دیکھیے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے موت لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے؟ اسی طرح سے ہر قوم کا عروج اور زوال لکھا ہے، اسی طرح سے دنیا کو بھی آخر ایک وقت دیا ہے، وہ قیامت کا وقت ہوگا جب یہ فنا ہو جائے گی دنیا۔ تو جو دنیا میں سب سے پہلے انڈیویجول آپ دیکھیں، ایک انفرادی آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو وہ کیا دنیا اتنا نہیں بناتا ہے، لے کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قوم اگر 1000 سال بھی راج کی، اس کے بعد جب وہ قوم پستی میں جاتی ہے یا عروج پر آتی تو بھی وہ قوم کیا لے کے جاتی ہے؟ کسی کو کچھ نہیں لے جانا ہے، صرف اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ اس اعمال کو جتنا آپ سمجھیں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے موت کا ذکر کو کثرت سے کرواتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک جس کو ہم کہتے ہیں کہ رات میں پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کی دوسرے نمبر کی آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ پہلی بات تو حقیقت بتاتا ہے کہ موت بڑی حقیقت ہے زندگی سے بھی زیادہ، اور اللہ نے موت کو تخلیق اس لیے کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور ایک آخری حدیث کے مفہوم آپ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا جیسے دوسری قوم ان پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس وقت بہت کم تعداد میں مسلمان ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت کسی خش و خاشاک سے زیادہ نہ ہوگی، یعنی تم لوگ ایک دم بالکل کچرے جیسے ہوگے حیثیت میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول ایسی وجہ کیا ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ موت سے تم ڈرو گے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوگے۔ تو آج امت مسلمہ کا ہر مرد یہ کام کر رہا ہے کہ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہے۔ آج بھی لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں یہ چیز زیادہ ضروری ہے کہ کیا کام کریں کہ بزنس بڑھے، کیا کام کریں کہ ہمارا مصروفیت بڑھے، کیا کام کریں کہ ہم جو ہے دنیا کتنی بنا لیں، اور کیسے ہم اپنی جان کو بچا لیں، کہ اس وائرس سے بھی بچا لیں، اس عذاب سے بھی بچا لیں، کیونکہ اس دنیا میں کیا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ کیوں ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی اور مرا ہے؟ ہم جب پرسہ بھی دینے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں موت ہوئی، ہمارے گھر میں تو موت ہونی ہی نہیں۔ کیوں اس قدر غافل ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بشارتیں بھی دی ہوئی ہیں۔ وہ بشارتیں یہ ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہوگی جو مسلسل جہاد کرے گی، اسے کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا وہ القدس کے پاس جو لوگ ہوں گے۔ تو القدس کے لوگوں کی بہت بڑی بشارت ہے۔ وہ آج نہتے اکیلے، عربوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آج اللہ کے دین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اور اپنے اس ظلم کے خلاف وہ تنہا کھڑے ہیں۔ تو جو ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، جو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، وہ ایکچولی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے وہ لوگ جہاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے یہ کم سے کم۔ اس کے بعد اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہیں جنگیں ہوں گی، یمن میں، عراق اور شام۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم کہاں جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کی طرف رہنا، وہ لوگ حق پہ رہیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شام اس کو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج کا سیریا اور القدس، علیکم بالشام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دعا کی تھی کہ نہ شام کے لیے اللہ شام میں خیر و برکت نازل فرما، یمن میں خیر و برکت نازل فرما۔ تو وہاں پہ کچھ نجدی لوگ تھے، جو آج کا نجد جو ہے آپ سمجھیے جو ریاض ہے وہ نجد تھا۔ تو اس زمانے میں آپ سیرت النبی سنیے گا، بہت ڈیٹیل میں نے اس کو کور کیا ہے۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد کے لیے بھی آپ دعا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں سے تو شیطان کی سینگ نکلیں گے۔ تو آج وہاں پہ جو میزائل نصب ہیں، جو امریکن ملٹری بیس وہاں پہ موجود ہے، وہ کس کے کام کے لیے آئے گا؟ وہ علیکم بالشام والوں کے لیے کام نہیں آنے والا ہے۔ یہ کام آئے گا کس کے لیے؟ یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہٹنے سے پہلے، وہ سب سے پہلے جو ابھی گیا تھا سعودی دورے پہ گیا تھا، خفیہ جگہ پہ وہ بیٹھا تھا، تو کہہ رہے وہاں پہ وہ لوگ نے پلان کیا ہے کس طرح سے اب مسیح الدجال کے آنے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کا جو کتاب ہے وہ ایک جگہ علل اعلان یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب آپ چن لیجئے، یہ 2 پارٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو اس وقت منافقت ختم ہو جائے گی، تم کو حق یا باطل کے ساتھ تم رہو گے، یا تم حق کے ساتھ ہو یا جھوٹ کے ساتھ ہو۔ دجال کا مطلب جھوٹ، فریب ہے۔ تو آپ طے کر لیجئے۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو عالم دین نے بتایا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنایا تھا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ آج قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کا جواب دیجیے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس پارٹی میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح طور سے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، آپ کو بظاہر کتنے بھی کمزور لگے، لیکن آپ چمٹ جائیے اس سے۔ اسی میں عافیت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اور اسی میں بھلائی ہے انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم شباب الاسلام والمسلمین، اور اللہ تمام لشکروں کی جو تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے، اور جہاں جہاں تیری سربلندی کے لیے اللہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو سرفرازی دے، ان کو کامیابی دے، اور اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بنیان مرصوص کے لیے کام کرے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔